یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی، اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی اسے گھر پر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے آبا و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ چدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ ان کو اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بولی بالی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 برس کی لڑکی جیسی کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ میں امی جان جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھ سے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اسے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، مہربانی سے پیش آتے اور اپنے بیٹے کو کہتی کہ سمیرہ فاطمہ بی کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، یہ اکلوتی تمہاری سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو وہ اپنی ملازمت بیچ کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اسے ملنے گئی تھی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جانتی ہو کہ آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں پہلی بار شہر دیکھوں گی، سوچوں کہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی اس کے لیے خوشی کی بات تھی۔ انہوں نے اسی بات کو وہ پہلی بار گھر کی چادری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے اور گاؤں کی بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتی تھی، نہ تکتی تھی۔ اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیات کی سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا، اس کو بلایا تھا۔ امی ان کے گھر گئے تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا، کہنے لگی، شمع بہن، میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈالا تھا، شادی میں رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک گاؤں سے گئی تھی، پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا کہ اب ہماری عزت پر بنی ہے، مگر یہ کچھ بتاتی نہیں۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو خریدنا چاہا، لیکن لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرہ کی امی سے کہا کہ تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لو، یہ بہت خوفزدہ ہے۔ جو وقت گزرا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور سمیرہ کی امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امی جان کے سوا ان کا کوئی رازدار آنا تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میرے والدہ کو بلاتی کہ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی پینے سے گزر جائے۔ ست شکر کہ ان دنوں سے ان کا شکر دوسرے ملک گیا تھا۔
ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرہ کی ماں کا کہنا تھا کہ بی بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھنگ پی پڑ گئی تو وہ ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا، اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ بہن تو میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ، میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے جا سکتی، اس معاملے کو گھر کی چاردیواری میں ہی دفن کرنا ہے۔ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سج گیا۔ ہماری نانی ماں جہاں رہائش پذیر تھی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس عرصے سے رہتی تھی جس کا نام سارا تھا، کالے رنگ کی موٹی سی عورت جس کی نیند نقش معمولی سی تھی، لیکن ہر وقت بنی چنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی، تبھی محلے میں مقبول نہ تھی، صرف ضرورتاً لوگ اسے تعلق رکھتے تھے۔ سارا ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کی بیوی کبھی رات کو ڈیوٹی ہوتی تھی تو کبھی دن کی۔ جب وہ فارغ ہوتی گھر پر رہتی، محلے کی ضرورت مند عورتوں اس کے پاس بیماری یا تکلیف میں مدد کی طالب ہوتے تو ان سے خاص رقم لیتی اور کسی سے ذرا بر رعایت نہ کرتی۔ سارا کی کوئی اور اولاد نہ تھی، جانے کیوں پھر وہ اس قدر لالچی تھی۔ والدین بھی نہ تھی، کسی نے کبھی اس کے گھر کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہ دیکھا۔ وہ جب ڈیوٹی دینے جاتی تو روز دروازے کو تالا لگایا جاتی۔ ڈیوٹی سے واپس آتی تو یا تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی۔ محلے میں کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ وہاں اگر کہیں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی ضرورت پڑتی تو بلانے پر وہ آ جاتی۔ وہ خوش اخلاق نہیں تھی، اس لیے اپنی فیس پوری لیتی تھی۔ جب کسی کو انجیکشن لگانا ہوتا یا گھر پر ڈرپ لگانی ہوتی اس کو بلایا جاتا۔ سارا کئی بارانی اماں کے گھر آ چکی تھی کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور انہیں اکثر انجیکشن لگوانے تھے۔ تو ماموں نے انجیکشن جو ڈاکٹر لکھ کر دیے تھے اپنے والدہ کو گھر ہی پر لگایا تھا تاکہ نانی کو روزانہ ڈاکٹر کی کلینک تک آنے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ یوں امی جان سے بھی سارا کی دعا سلام تھی۔ محلہ دار سارا کو صرف اپنے دکھوں میں بلاتے اور دکھ خوشی کی تقریبات میں کوئی آمد سے مدعو نہیں کرتا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک مطلقہ عورت تھی۔ اس بات نے بھی سارا کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئے، انہوں نے سارا کو بلوایا، بےجات اتفاق سے گھر پر ہی تھا، فوراً آ گئی۔ وہ سمجھی کہ نانی اماں کو انجیکشن لگانے، مگر یہاں مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ امی نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور اسے ساتھ لے کر سمیرہ کے گھر چلے گئے۔ سمیرہ کی ماں نے مسئلہ بتا کر کہا، اور روپے جتنا چاہوں گی ملوں گا، مگر تم کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا اور یہ ہماری عزت رکھنی ہوگی۔ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس راز کو گھر کی چاردیواری میں ہی دفن کرنا ہوگا۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارا نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا اور دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آ گئی۔ اس نے سمیرہ کو انجیکشن لگایا اور سمیرہ کی ماں سے کہا، رقم ادا کر دو اور فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، یہ راز گھر کی چاردیواری میں ہی دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد رقم بیگ میں ڈال کر وہ چلی گئی۔ ابھی اسے کئی چند منٹ ہی گزرے ہوئے کہ سمیرہ تڑپنے لگی کہ آخر کار اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ رشتہ دار، آس پڑوسی سب سمیرہ کے گھر جمع ہو گئے۔ ہر کسی کو بھی سمیرہ کے یوں اچانک مرنے کا دکھ ہوا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خان کی بیوی بھی صدمے سے نڈال تھی۔ ظاہر ہے کہ اکلوتی جوان بیٹی کی ناگہانی موت کا انکو صدمہ بے پناہ تھی۔ امی کو خبر ملی، وہ فوراً ان کے گھر چل پڑی۔ میں بھی ساتھ بولی کہ میرے وہ ہم جولی تھی، ہم نے آخری دیدار کیا، دل ٹوٹ گیا۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کا چہرہ کفن کے لیٹے کی طرح سفید تھا۔ موت نے اس کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیے تھے۔ موت کبھی کبھی پریشان لوگوں کی دوست ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ان کو سکون کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ آج سمیرہ کے لبوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی تھی۔ اب اس کے گھرانے کی عزت کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ گھر کی چاردیواری میں محفوظ ہو چکی تھی۔ باپ کی آمد کا بھی انتظار کیا گیا۔ اسے چچا نے حویلی کے اندر اپنے قبرستان میں دفن کیا۔ چند دن لوگوں کو اس کی جوان سال موت کا افسوس ہوا، پھر سب اس صدمے کو بھول گئے، سوائے ماں کے، جو کہ اب بھی اسے چھپ چھپ کر اسے یاد کر کے روتی۔ سمیرہ کی ماں کے علاوہ امی اور میں بھی سمیرہ کو کبھی نہ بلا سکے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ تبھی موت نہیں مری تھی، بلکہ اسے نرس سارا نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس سے اس کی موت ہوئی۔ ان دونوں مجھے اس کی موت کا بہت دکھ تھا، تاہم میں نہیں جانتی تھی کہ سمیرہ کو کیوں انجیکشن لگایا گیا۔ یہ ضروری جانتی تھی کہ وہ سارا کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے مری تھی۔ مجھ کو سارا سے وحشت ہو گئی۔ نانی اماں کے گھر وہ نظر آ جاتی تو میں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔
میرا بس نہ چلتا تھا کہ ہر ایک کو بتا دوں کہ اسی عورت نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے سمیرہ کی موت ہوئی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی سے انجیکشن والی بات مت کرنا، ان کے گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ بہت عرصے تک مجھے اس معاملے کی سمجھ نہ آئی کہ عزت کا سوال کیوں ہے، کہ جس کی وجہ سے اتنی پیاری خوبصورت لڑکی جان سے چلی گئی اور سمیرہ کی امی پھر بھی خاموش رہتی۔ وقت گزرتا رہا تک کہ امی پوری طرح سمجھدار ہو گئی، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھنے لگی۔ تبھی سمیرہ کی ساری کہانی میرے سمجھ میں آ گئی، ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عزت کے سوال کا کیا مطلب ہے۔ مجھے اس نرس سارا پر ابھی بھی غصہ تھا کہ اس نے محض چند روپوں کی خاطر میرے دوست کو غلط انجیکشن لگا کر مار دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ظالمانہ فعل کے اللہ کی طرف سے اسے ضرور سزا ملے گی۔ 15 برس بعد جب میں ایک روز سسرال سے میکے آئی تو ماں نے بتایا کہ سارا بہت بیمار ہے، اپنے گھر میں اکیلی پڑی سسکتی اور کراتی رہتی ہے، اس کی کرائے پر ہمارے گھر تک آتی ہے۔ مجھے دکھ ہوا کہ وہ عورت جس نے عمر بھر مریضوں کی خدمت کی تھی، آج اس کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند محلے دار البتہ کبھی کبھار یونہی رسمن جانک لیتے تھے۔ اماں نے کہا کہ اس عورت کا نصیب بہت دیا، امی چلو ہم جا کر اسے دیکھ آتے ہیں، تیمارداری نہ صحیح عیادت ہی صحیح، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ میرے کہنے پر امی سارا کو دیکھنے گئی۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی، زندہ تھی مگر مردوں سے بدتر تھی۔ وہ اتنی نحیف و ناتواں تھی کہ اٹھ کر پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ اسپتال کی ایک نرس دن میں ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے آتی اور اس کے کچھ ضرور کام کر جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کے موڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا، شاید بیماری سے وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے سمیرہ یاد آ گئی، سوچنے لگی انہیں ہاتھوں سے اس عورت نے سمیرہ کو انجیکشن لگایا تھا، خدا جانے اور بھی کتنے معصوم لڑکیوں کو انجیکشن لگایا ہوگا، اس کی سونے جیسی جوانی کو مٹی میں ملایا ہوگا۔ ان گھرانوں کی عزت کو بچانے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، روپے کمانے کے لیے ان کے لیے موت کا فرشتہ بنی ہوگی۔ امی نے ہمدردی کی تو بس وہ اتنا بولی، آپ جانے میرا کیا انجام ہوگا، شاید میں تنہائی میں رونق لگی اور پانی کا ایک بوند بھی پلانے والا نہیں ہوگا۔ سچ آج جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی برتا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہوگی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کے لیے دعائیں خیر کر کے گھر آ گئے۔ پھر میں کہ اسے سسرال سے الکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن بعد امی جان نے فون پر بتایا کہ نرس سارا کا انتقال ہو گیا۔ وہ زندگی سے چھٹکارا پا کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ کچھ نیک محلے داروں نے مل کر اس کی تدفین کر دی تھی، کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ عزت کے نام پر کافی ظلم ڈھائے جاتے ہیں اس دنیا میں، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کیونکہ جسے سب معلوم ہوتا ہے، اسے عزت کے نام پر سب رازوں سمیت ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سمیرہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ نرس نے معصوم سی کلی سمیرہ کو کس کے کہنے پر موت کے گھاٹ اتارا؟ کیا اس کہانی میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث ہے؟